مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بالکل ختم ہونے کو ہے۔ محض 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 2 سے 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا عشرہ چل رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن کے بعد اور ایک عشرہ آئے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ بتایا کہ آدم کے اولاد نے اپنے گناہوں، نادانیوں، بے وقوفیوں، اپنی ضد، ہٹ دھرمی، انا کی وجہ سے جہنم کے آگ کو اپنے اوپر جو واجب کر لیا ہے، کم از کم اس آخری عشرے میں وہ جہنم سے خلاصی حاصل کر لے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، صبح کا گیا شام کو واپس آ جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں آتا ہے، کوئی واپس نہیں آتا ہے، کسی کے زندگی میں انقلاب نہیں ہوتی ہے، اس رمضان المبارک کے اس رحمت کے دریا میں غوطہ لگانے کے باوجود اس کے گناہ نہیں دھلتے، تو پھر ایسی بات نہیں کہ یہ آپشنل معاملہ ہے۔ نہیں، یہ آپشن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے بددعا پر آمین کہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے 3 بددعائیں فرمائی تھی، جس میں سے ایک بددعا یہ ہے کہ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ کیا میری اور آپ کی مغفرت ہو چکی ہے؟ کیا ہم نے سچے پکے دل سے توبہ کر لیا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ عزیزان ملت، جو لمحات باقی ہیں اس کی پہلے سے زیادہ آپ قدر کر لیجئے، کیونکہ یہ ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے۔ بس چند ہی دنوں میں پھر یہ رمضان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا، یہ رحمتوں والا مہینہ ختم ہو جائے گا، یہ تقوی حاصل کرنے کے جو مواقع یہ ہم سے چلے جائیں گے، آسان مواقع۔ ایسے سال بھر ہے تقوی آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آسان طریقہ اس رمضان المبارک میں ہے۔ پھر اسی طرح اس رمضان المبارک کے آخر عشرے میں بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر جن کی صحت اچھی ہو، جن کے روزی روزگار کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جو زیادہ مصروف ترین زندگی نہ گزارتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ 10 دن کا وہ اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ اعتکاف کا ایک اہم ترین مقصد ہے
کہ لیلۃ القدر، جو شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس کو پانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو 99% امید ہے کہ اس شخص کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اور جو اعتکاف نہیں کرتا، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز اٹھ کر وہ جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ کم از کم رات میں کوئی عبادت اس نے نہیں کیا، لیکن اس کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب ملنا الگ ہے، عبادت کرنا الگ ہے، رات میں جگنا الگ ہے، محنت و مشقت کرنا الگ ہے۔ جو راتوں میں جگتا ہے، ان 10 راتوں میں جگ کر عبادت کرے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کی تربیت بھی ہوگی، اس کی مغفرت بھی ہوگی۔ جو جگ کر عبادت نہیں کرے گا ان راتوں میں، تو پھر اس کو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی وجہ سے پوری رات عبادت کا تو ثواب مل جائے گا، مگر تربیت اسے نہیں ملے گی، تقوی اسے نہیں ملے گا۔ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں، کیونکہ اس نے مغفرت نہیں چاہی، مجاہدے نہیں کیے۔ تو اس اخیر عشرے میں کم از کم میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ کے لیے ہم اپنی مغفرت کروا لیں، اللہ سے ہم رو دھو لیں، اپنی زندگیوں میں ہم تھوڑے سے انقلاب کو لا لیں، تھوڑی سی تبدیلی تو لا لیں، اس رمضان المبارک اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائیں کہ میں نے تم نے رمضان دیا، رمضان میں زندگی عطا فرمائی، رمضان کے روزے عطا فرمائے، صحت بھی اچھا رکھا، ہر چیز تم کو میں نے سہولت دیا، بتاؤ کہ میرے اس رمضان سے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ اگر اللہ یہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیں تو بزرگوں بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یا اللہ نہیں، میں نے 2024 کا رمضان 1445 ہجری کا رمضان پایا، اس کے اندر نمازوں میں جو مجھ سے کوتاہی ہو رہی تھی، میرے میں ایک کمی ایک اس کمی کو میں نے دور کر لیا ہے، اب نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں، زکوٰۃ کے معاملے میں جو آگے پیچھے کر رہا تھا، مگر یہ 1445 2024 کے رمضان سے اب زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل میں نسپشٹ ہوں، میں نکالوں گا زکوٰۃ، پائی کا زکوٰۃ نکالوں گا۔ یہ تبدیلی آ گئی میرے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا تھا، بد نظری کا گناہ نہیں چھوٹ رہا تھا، بدگمانی کا گناہ، غیبت کا گناہ، بد زبانی کا گناہ، لوگوں کو تکلیف دینے کی گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے تھے، لیکن اس رمضان المبارک سے اس پر کافی قابو میں آ گیا۔ کچھ تو انقلاب آئے، کچھ تو تبدیلی رونما ہو۔ اگر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہے تو رمضان مبارک ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو میں اس شخص کے بارے میں کیا بولوں؟ نا مبارک بولوں؟ بد نصیبی ہی بولوں گا میں۔ اس رمضان المبارک کے موقع پر عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے۔ نصاب کا مطلب وہ کوٹا آپ کا پورا ہو جائے، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یا 78 گرام سونا یا اس کی قیمت، کم از کم 612 گرام چاندی کے بقدر آپ کے پاس مال ہو، جو آج کے ریٹ میں کتنا ہے آپ دیکھ لیں، 40,000 45,000 کتنے روپے بنتے ہیں، وہ پیسہ ہو تو آپ جو ہے وہ جس دن آپ مالک بنے اس دن سے حساب و گنتی شروع۔ مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ضروریات، جو خرچے ہیں، اس سے آپ کا پیسہ سیونگ ہے، وہاں سے یہ گنتی شروع ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص جنوری میں بن سکتا ہے مالک، کوئی فروری میں، کوئی مارچ میں، کوئی اپریل میں،
کوئی شعبان میں، کوئی محرم میں، کوئی ذی قاعدہ میں، کوئی ذی الحجہ میں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک میں کثرت سے 1 روپیہ صدقہ کرنے سے 1 کا 70 ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی لیے عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں اپنی زکوٰۃ کے رقم کو نکالتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں، اپنا وہ سالانہ ٹرانزیکشن کا جو حساب و کتاب ہے وہ رمضان سے ہی قرار دے لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کے بعد جس رکنیت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے متعدد جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے یا حافظ صاحب کے پیچھے آپ نے قرآن مجید کو سنا ہوگا، ان الفاظ پر آپ غور کیجئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نے نہ جانے کتنی آیتوں میں اس کو آپ نے پڑھی ہوگی۔ اور یہ زکوٰۃ کا تعلق صرف میرے اور آپ سے نہیں ہے، اللہ نے جس طرح میرے اور آپ کے لیے روزے کو آسان کر دیا تو اسی طرح میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو آسان کر دیا۔ ہم سے پہلے کی امتوں پر یعنی بنی اسرائیل پر 10% زکوٰۃ تھا، 100 کا 10، اور میرے اور آپ پر کتنا ہے؟ 100 کا 2.5، تو بھی کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے 1 لاکھ روپیہ، جس کے پاس 1 لاکھ روپیے ہیں، 2,500 روپیہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے مولوی صاحب لے جائیے 2,500 روپیے۔ اور جن صاحب کے پاس 1 کروڑ روپیے ہیں وہ سوچ کر جو ہے اس کا ویٹ گھٹتا چلا جاتا ہے، سوچ کر وہ کوفت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے جوانی میں بڑھاپا آ جاتی ہے۔ 2.5 لاکھ روپیے، 2.5 لاکھ روپیے، وہی اگر شادی بیاہ ہو تو فخر سے بولتا ہے میں نے داماد کو 5 لاکھ روپیے دیے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے، لیکن میرے داماد نے صرف 1.5 لاکھ کی مارکیٹنگ کیا، 3.5 لاکھ واپس کر دیا، افسوس کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بیٹی کے لیے 20 لاکھ روپیے رکھے ہوئے ہیں۔ ارے جناب مت دیجیے، آپ کے داماد بہت خوشحال آدمی ہے، اب جو 20 لاکھ روپیہ رکھا ہے وہ کیسا داماد چنا ہوگا دیکھیں، کبھی ضرورت پڑے تو نہیں دینا ہے ہم کو، بائک بھی دینا ہے، کار بھی دینا ہے، 20 لاکھ روپیہ میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہی کوئی مولوی صاحب چندہ لے کر پہنچ جائے، کیا مولوی صاحب مندی کے دور میں پہنچ گئے، بڑی مندی ہے، بہت حالت خراب ہے، بازار خراب ہے، بازار خراب ہے، بازار خراب ہے۔ شادی میں کہاں بازار خراب، کہاں سے بازار گرم ہونے لگتا ہے، پیسے کہاں سے نکلنے لگتے ہیں ماربل اور ٹائلس میں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، کوئی کسی پر مجبور نہیں ہے۔ ہم آپ کے پیسے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک صحیح جگہ پر لگانے کے لیے، لیکن ہم میں ہماری لباسوں میں چند کالی بھیڑیے بھی ہیں جو آپ کے پیسوں کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کر کے، تصدیق کر کے، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو جانچ پڑتال کر کے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ غلط لوگ ہمارے لباس ہمارے بھیس میں بھی گھوم رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن ہم جو آپ کے پیسے کا استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، ہم اسی کے لیے اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ قرآن میں اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مسکینوں کے لیے ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقر و مسکنت، غریبی اور فقیری، جس کو ہمارے سماج کے لحاظ سے فقیری اور غریبی، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑے بہت مال ہو، رہنے کے ایک گھر ہو، لیکن زندگی بہت ٹانا ٹونی سے چل رہی ہو، اس کو کہتے ہیں غریب ہمارے سماج کے۔ تو اس فقر و مسکنت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ کس پر؟ مالداروں پر۔ کس کے لیے؟
غریبوں کے لیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ معاذ تم جانا. چند باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی. اس میں کہا کہ جب وہ لوگ نماز پڑھنے لگے تو ان کو کہنا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ مالداروں سے تھوڑے رقم لیے جائیں اور غریبوں میں تقسیم، انہی کے مالداروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کرنا. کتنے لیے جائے بھائی؟ 1 کا 2.5 روپیہ. کیا کمی آ جائے گا؟ 1 لاکھ کا 2,500 روپیے، اور 1 کروڑ کا 2.5 لاکھ میں نہیں بولوں گا کیونکہ بہت بڑی کمی محسوس کرتے ہیں آپ لوگ. اس سے بولا ہوں نا، ابھی پھر جوانی میں ہی بڑھاپا آنے لگتا ہے. اتنا مال اگر غریبوں میں فالوئنگ ہونے لگے تو سماج پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ عقل کے حساب سے آپ سوچیں نا، یہ عقل کے حساب سے آپ سوچیں نا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ایک امید کی وعدہ نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے اتنی صلاحیت ہے یا نہیں. میں ہندوستان کے ایک چند آنکڑے نکال کر، چند مالداروں کے آنکڑے نکال کر، اگر یہ لوگ مسلمان غیر مسلم، پورے ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ لوگ غریبوں کو سال میں 1 مرتبہ اپنا 2.5% مال دینے لگیں تو اس کا کتنا ارب خرب روپیہ غریبوں میں جائے گا؟ ہندوستان کے غریبی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس غریبی کو کتنی تیزی سے مٹائے گا؟ اس کے پورے فلسفے اور زاویے کے ساتھ، حساب و گنتی کے ساتھ انشاءاللہ میں ایک دن یوٹیوب میں یہ بناؤں گا. میں اس سلسلے میں ابھی کیا بولتا ہوں، سیکھ رہا ہوں میں، کیونکہ حساب کتاب اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں، لیکن میں بنا کر بتاؤں گا آپ کو تاکہ اس سے بات سمجھ میں آئے. تو ہم سے پہلے لوگوں پر جو زکوٰۃ فرض تھا وہ 10% تھا، اور مجھ پر اور آپ پر ہے فقط 2.5%. اچھا، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر جو زکوٰۃ وہ نکالا کرتے تھے، غریب اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. بعض قوموں پر اللہ کے احکامات کیا کیا ہوئے صاف بیان نہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ زکوٰۃ کے رقم کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اور اس پیسے کو، اس روپیے کو، اس سونے کو، چاندی کو، یا اس غلے کو، یا اس جانور کو، جس چیز کو اس نے زکوٰۃ میں نکالا ہے، ان تمام کو وہ آگ کھا لیتی. اگر جس کے پیسے کو یا جس کے زکوٰۃ کے چیز کو اگر وہ آنکھ کھا لیتی تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس کا زکوٰۃ قبول ہو گیا، ورنہ پورے سماج میں اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا. 10% زکوٰۃ بھی نکالا ہے پلس قبول بھی نہیں ہوا. یہ کام اللہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ کر دیں، میرے اور آپ کے ساتھ کر دیں، کرتے ہیں نا، اگر احساس اس کا ہو جائے، اگر احساس، اس کی شکل بدل گئی ہے لیکن وہی اللہ کر رہے ہیں میرے اور آپ کے ساتھ کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں گھر بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، فلاں کام کرنے کے لیے، فلاں کام کرنے کے لیے، لیکن زکوٰۃ اور صدقے کے لیے نکالنے میں یہ آ رہا ہے. تو یہ ایک شرم کی بات ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو شرم جو ہے نا، یہ عنقہ پرندہ ہو گیا ہے. عرب میں ایک پرندے کا نام ہے عنقہ، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جس کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے. ایک کہاوت، لیکن آج تک پورے عرب میں اس پرندے کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو شاید شرم و حیا جو ایک چیز ہوتی تھی ہمارے سماج میں، کہیں عنقہ پرندہ تو نہیں بن گیا، کھال کھال نظر آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کتنی سہولت کر دی. اگر تم مالدار ہو تو زکوٰۃ نکالو، اگر غریب ہو تو زکوٰۃ کے پیسے کا آپ استعمال کر سکتے ہو، دونوں فائدے میں. لیکن ہم سے پہلے لوگوں پر زکوٰۃ کے پیسے وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. زکوٰۃ کے پیسے کو صرف پھینکنے کے علاوہ یا ہوے میں اڑانے کے علاوہ، آنکھ کھانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا. تو زکوٰۃ عام طور پر 4 چیزوں پر فرض ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے اور چیزوں پر بھی، لیکن ہمارے سماج اور علی الخصوص جو ہم اور آپ شہر میں رہتے ہیں، ہماری شہری زندگی کے حساب سے یہ 4 چیزیں عموماً کامن ہیں. نمبر 1، سونے پر. جس شخص کے پاس سونا ہو، چاہے وہ زیور کے شکل میں ہو، یا سونے کا پلیٹ ہو، یا سونے کی بسکٹ ہو، یا سونے کی کوئی چیز ہو اس کے پاس، یا سونے کے خزانے ہو، کوئی بھی شکل میں ہو،
اگر اس شخص کے پاس 87 گرام سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، چاندی پر، چاہے وہ چاندی کے زیورات ہوں، مرد کے پاس ہو، عورت کے پاس ہو، چاندی کے قلم ہو، چاندی کے بٹن ہو، یا چاندی کے جو ہے کوئی بھی چیز ہو، برتن وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ، اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسرا، پیسے پر، کیش، روپیے پر۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سونا چاندی ہی پیسہ ہوا کرتا تھا، سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ پیسہ ایک الگ حیثیت اختیار کر لیا ہے، لیکن یہ بھی سونے چاندی کی ویلیو سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ اس پیسے سے سونے چاندی کو خرید سکتے ہیں، سونے چاندی بیچ کر پیسے کو خرید سکتے، پیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی ویلیو جو ہے سونے چاندی سے کم نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس اگر 612 گرام چاندی خرید سکے، اگر اتنا روپیہ آپ کے پاس سیونگز میں ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، تجارتی مال پر، جس چیز کی بھی آپ تجارت کرتے ہو، چاہے سوئی کی تجارت کرتے ہو یا فلائٹ بیچتے ہو یا ٹرین بیچتے ہو یا کار بیچتے ہو یا کوئی بھی چیز آپ بیچتے ہو، کپڑے بیچتے ہو، جوتے بیچتے ہو، ٹوپی بیچتے ہو، مسواک بیچتے ہو، کوئی بھی چیز کی آپ تجارت کر رہے ہو، وہ تجارتی مال، یا کمپیوٹر میں سافٹ ویئر بیچتے ہو، ہے نا، میرے پاس کمپیوٹر میں اتنا سافٹ ویئر ہے، بہت سارے لوگ سافٹ ویئر کی بزنس کرتے ہیں، سافٹ ویئر انہوں نے خریدا ہے 50,000 روپیہ میں ایک کمپنی سے سافٹ ویئر خریدا اور اس میں کچھ الٹرنیٹ کر کے کیا ہے، پوری بات میں نہیں، لیکن یہ بھی ایک بزنس ہے، تو سافٹ ویئر وہ بیچے گا، تو سافٹ ویئر کی جو قیمت ہے نا وہ بھی ایک مال ہے، کیونکہ اس سے پیسے اس سے وہ پیسے کما سکتا ہے، اسے بیچ کر وہ سونا چاندی بھی خرید سکتا ہے نا۔ تو کوئی بھی چیز ہو، جو چیز مانے قیمتی چیز ہو، تجارتی سامان ہو، جس کو وہ خرید و فروخت کرتا ہے، تو وہ چیز پر اس کی قیمت اگر کم از کم 612 گرام چاندی کے بقدر ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، گائے پر بھی، اونٹ پر بھی، اسی طرح یہ بکری پر بھی، لیکن وہ ہمارے سماج کا بھی فی الوقت حصہ نہیں ہے، تو فی الوقت اس پر بحث نہیں کریں گے۔ تو ان 4 چیزوں پر عمومی طور پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑے سے سونے ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یعنی 87 گرام نہیں ہے اس کے پاس سونا، 88 گرام سونا نہیں ہے، 78 85 86 87 گرام سونا نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے سونے ہیں، پھر لیکن چاندی بھی ہے، دونوں کو ملا کر 612 گرام چاندی کی بقدر پہنچ رہا ہے، یا اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے سونے ہیں، کچھ پیسے ہیں، عام طور پر تو پیسے رہیں گے، ایسا نہیں کہ کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، تھوڑے سے پیسے ہیں یا تھوڑے سے تجارتی مال ہے، ان سب کو ملا کر 612 گرام چاندی کے بقدر نصاب پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر رہا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کوئی بھی شکل ہو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ 2.5% کی جو میعاد متعین کی ہے یہ غریبوں کے لیے کافی ہے، اگر اس کو صحیح سے تقسیم کیا جائے، اگر اس کو صحیح سے تقسیم کیا جائے۔ زکوٰۃ آپ کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، اس کے تعلق سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں بھی تفصیل بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اتنی بات یاد رکھ لیں، زکوٰۃ کے جو پہلا حقدار ہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، تلاشیے، اور اگر وہ کسی مسائل پر گھرے ہوئے ہیں جس کی تفصیلی میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا، تو ان لوگوں کی آپ مدد کیجئے۔ زکوٰۃ سے غربت مٹائیے، زکوٰۃ سے غریبی مٹائیے، زکوٰۃ سے پسماندگی مٹائیے، زکوٰۃ سے کسی کو آزادی دلائیے، زکوٰۃ سے کسی پریشان حال کو، پریشانیوں کو دور کیجئے۔ یہ زکوٰۃ کا اہم ترین مقصد ہے، مطلب ہے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس زکوٰۃ کو نکالنے اور اس زکوٰۃ کے مصرف کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔